تقریباً 8 آیتیں اور 8ویں آیت عذاب ہے وہ نہیں جو کوئی خوف پیدا نہیں تو کھجوروں کے درختوں کو جلا پڑے تھے یہاں تو بڑا آپ بتائیے کبھی ڈرانا عذاب ہو میرا عذاب کیسا رہا میرا ڈرانا کیسا رہا اس بات میں بھی جو قصہ قرآن اور تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بس کیا ہے کوئی نصیحت کرنے والا اس واقعے سے تو بتا دیں کہ ہم اللہ کا نہیں کریں ہم رسول کی مخالفت نہیں کریں تاکہ خوشی میں ہم اور موقع پر ہمیشہ ہم اللہ کے رسول کی طرف رہیں گے یہ ہے کوئی سننے والا کسی کو کردار سمود میں نزول جو کہا سمود میں نزول یعنی جلانے والوں کو پیغمبروں کو ایک رسول بھائی تھا حضرت صالح علیہ السلام لیکن ایک کا انکار پورا کا انکار ہے کیونکہ سب نے کہا کہ اللہ کوئی نہیں کیا ایک کا انکار سب کا انکار ہے اس بات سے نزول کہا دلایا انکار قوم سمود میں پیغمبروں کو اقرالو اور کہنے لگے اب بشر منا واحدا تبعوه کیا ایک بشر ہم میں سے تنہا ہم اس کو فالو کریں ہمارے قوم میں سے ہمارے محلے میں سے ایک آدمی ایسا کہ ہم اس کی طرح کریں یعنی ہم جیسا وہی انسان ہے ہم اس کی طرح کو کریں اگر سپوز ان کی طرح کریں تو انا اذا بے شک ہم جو اس وقت لفی غلال مغالین ہوں گے وسعور سور کے معنی جنون میں ہوں گے کوئی دیوانہ ہی بات مان سکتا ہے ایسے انسان اب دیکھو اپنے جیسے انسان کی اتباع کرنے کو ایک جنون کہتے ہیں اور گمراہی کہتے ہیں اور انسان نے جس سفر کو بنا دیا اس کا طریقہ پورا کرتے ہیں سوچنے کی بات ہے اپنے جیسے انسان کی اتباع کرنے کو گمراہی اور جنون کہتے ہیں لیکن ہمیں جیسا انسان جو پتھر کو بناتا ہے وہ ہم سے بھی کمتر ہے ہم سے بولنے میں کمتر ہے چلنے میں کمتر ہے دیکھنے میں کمتر ہے پکڑنے میں کمتر ہے ہم سے حقیقی میں یہاں پہ لوگ خالی ہوتے ہیں اس کی تکلیف ہم نے کیا ہے تو اپنے جیسے انسان کی اتباع کرنے کو برا سمجھتا ہے اور جنون سمجھتا ہے اور اپنے سے کم تک پتھر کے تاشے ہم کی طرح کرا اس کو مجھے لگا ہوا تحقیق اس کا خود جنون ہے اور اس کے ذہن میں کیا ہوگا اب لوگ یہ ذکر والے یہ بھائی جناب بنوا کرتا ہے ہم شیر کرتا اگر ہے ذکر کرتا کیا ہے ذکر اس شخص پر ہمارے درمیان ہمارے پورے محلے میں کیا اللہ کو اور کوئی نہیں یہی کہ اس طرح سے دنیا میں سے تعداد نہیں ہے مان نہیں ہے فقط کیا کر رہی ہے مدد نہیں ہے ضرورت نہیں ہے حکومت نہیں ہے اس وقت میں بات بل ہوا کذاب اشر بلکہ وہ جھوٹا ہے اقرار نے کہا یعنی نبوت کا دعویٰ جھوٹ ہے اور اس کی بڑھانے والی بات ہے کوئی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا اس کا جواب اللہ ہے سیعلمون غدا کل معلوم ہو جائے گا وہ جھوٹا ہے وہ جاننے والا ہے سیعلمون یعلمون جانیں گے اور سین لگائے تو جلد ہی جانیں گے جلد ہی وہ پانے والا ہے سین کے معنی جلدی سوفا اور سین اندر کے معنی ہے ان قریب وہ جان لیں گے غدا یعنی صبح صبح قیامت کو بدل کہا کیونکہ ہر آدمی کو پتہ نہیں کہ موت کب ہے جیسے ہی ہوئے گا اس کے بعد قیامت تو غدا میں اس کے لیے سیعلمون غدا کل وہ جان دے گا من الكذاب الاشر کون ہے جھٹانے والا شکی بات ہم نے کیا کیا انا ارسل اللہ ہم نے اونٹنی بھیج دیا ان کو بھی کہا اگر آپ صالح سچے ہیں تو اس پہاڑ سے گھر میں اونٹنی برآمد کرو تو بچہ پیدا ہو جائے اسے ہم آپ مان لیں گے حضرت صالح نے اللہ سے دعا کیا اور اس پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہو گئی یہاں اس بارے کا ذکر ہے انا ارسل اللہ ہم تو اونٹنی بھیجنے والے ہیں کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے براہ راست کسی واسطے کے بغیر پہاڑ سے پیدا کیا ہے تو وہ نام اللہ آگے آ رہے ہیں اور سورہ شمس میں نہ کا دربار رسول کیا اللہ کی اونٹنی کا کیونکہ اللہ نے اس کو پہاڑ سے پیدا کیا وہ اونٹنی بھی اللہ کے حکم سے عجیب ہو رہی پوری قوم کا پانی تنہا ایک نبی پوری قوم کو پانی نہیں ملتا یہ ہوا فیصلہ کیا ایک دن پانی اونٹ میں گئے گی اور ایک دن پانی پوری قوم بھی ان کو پوچھا یہ پانی آٹھ کرے گا دونوں دن ملنے کے بعد ایک دن پانی لے گا یہ اونٹی ختم کر دو یہ پیسہ ہو اللہ نے کہا ہم نے اونٹی یہ اس بات سے فتنہ کر رہا ہوں ان کے لیے آزمائش یہ اللہ کی اونٹی کے ساتھ کیسا کرے نہ پتہ لیکن یہ فتنہ کر رہا ہوں اور پتے ہو آپ ان کا انتظام کیجیے بس کبھی اور صبر سے بچ رہے نبی ہو اور کو اطلاع کر دیجیے نبی ہو نبی کو نبی کا کسی بات ہے کہ وہ خبر دینے والا ہوتا ہے اللہ کے حکم کی یہاں سے نبی ہو ان کو آپ خبر دے دیجیے ان الماء قسمت عبادت تقسیم شدہ قسمت تقسیم شدہ پانی ہے کنویں کا پانی بینہم ان کے درمیان کل شرب مقتدر ہر ایک باری والا حاصل ہوا کل شرب ہر پینے والا مقتدر حاصل کیا جائے گا یعنی باری کنویں کے وہ بھی ہے کہ بطر آپ لگے آپ لے گئے یہ شخص کا اللہ کلام کا خدا آپ کا بطر خدا یہ بدبخت ثابت ہوا اس نے ہمارے جو ہوش کے اپنے ہوش کو دیے اور پکارا قلوبوں کو بنا سارا کلاہوں پکارا انہوں نے اپنے ساتھی کو اپنے نبی کو بتاعا کے معنی ہاتھوں ہاتھ دینا ہاتھوں ہاتھ دینا ایک بھائی ہے نام بھائی تعاتی معلوم ہے کہ 500 روپے کا یہ سرکار 2 روپے کا اس نے مایا سمجھ گیا انہوں نے مان لیا انہیں پیسہ دیا وہ لگتا ہے اس کو بھائی تعاتی ہاتھوں ہاتھ دینا مطلب پہلے سے معلوم ہے پہلے سے بات کی ہوئی ہے المعروف کا مشروع جانتے ہیں انہوں نے دیا انہوں نے دیا بس یہ بھائی تعاتی ہے یہاں کہا بتاعا ہاتھوں ہاتھ دینا جیسے پوری قوم کو کرنا کیا ہے ہاتھوں ہاتھ دینا تو صاحب انہوں نے پہلے بتاعا تعاقر آقا کہتے ہیں جو پیچھے کی ان کے پیچھے باپ کے نیچے کھول ہو گیا کھول کے اوپر کی لوگ ہو گیا اس کو آقا کہتے ہیں آقا کاٹ دیا پوچھ کاٹ دیا انسان کی لگے جان کے لیے کچھ بڑی عام ہے آپ کو یہاں تلاری اور پیر میں جو لگے بہت عام ہے اسے پوچھ کاٹ دیا بتاعا کا وہاں ادھر موٹی کے پوچھ کرنا تھا ادھر اللہ کا عذاب آیا اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتانا عذابی حضور کیسے رہا میرا عذاب اور کیسے رہا میرا ڈرانا انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ بے شک ہم نے بھیجا ان کے اوپر ایک تیر صیحہ یہ دو آواز ایسی آواز کبھی پڑ گیا سمجھ میں اس آواز میں کیا صیحہ کوئی ایسے بھی کیا پتا ہے اللہ صیحۃ واحدۃ فإذا هم خامدون کچھ گئے خبر آیا
سارے امکان میں جبریل ایک آواز کا حصہ بولے اور اس کی ایک آواز میں کوئی قوم کر سکتی ہے، پھر یہ فرشتے کے مقابلے میں اپنے آپ کرتا ہے. جیسی آواز ہے، کیسی آواز؟ صحیح اللہ کا ایک آواز، میں ایک آواز صحیح اللہ کا فکان کاشی مقدر اصل ہو گئے جیسے کانوں کی باڑ. آپ تشریح کے لیے اور حشین کے معنی چولہا چولہا، المغذر کے معنی باڑ. کھیتی کرنے والے مویشیوں سے بچانے کے لیے ہمیں کھیتی کے اخلاق کہاں پہ گھیر دیتے ہیں. آگے وہ بارش میں گرتی ہے، دھوپ میں جاتی ہے، ایک دم سے نکم ہو جاتی ہے، یعنی سوکھ کر بھیگ کر سوکھتے بھیگتے خشکی وہ بھی ہو جاتی ہے. اس کو اگر کوئی رو دیا ہے چولہا چولہا ہو جاتی ہے. وہ ہے کاشی مغذر، کانوں کی باڑ کی چولہا چولہا ہوگی. سوکھ رہا ہوگی ایک آواز. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اور اللہ تحقیق نے آسان کیا ہے قرآن کو سیکھنے کے لیے. بس کیا ہے کوئی چیز کرنے والا تو قوم کا ذکر کیا، قوم عاد کا کیا اور سمود کا گیا. اب یہاں ذکر ہے قوم لوط کا. کذبت قوم لوط بالنذر. لا قوم لوط نے لوط علیہ السلام کو بالنذر سے مراد تمام رسولوں کو، کیونکہ ایک رسول کا انکار سب کا انکار. ہر رسول کا کہنا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. ایک کا انکار سب کا انکار. انا ارسلنا علیہم حاصبا. بے شک ہم نے بھیجا ان پر حاصب کے معنی آتے ہیں ایسی ہوا جن کو کاٹ دے گی اور پتھروں کا بھی بسا. اس قوم کے ساتھ دو باتیں کیا. ایک تو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کیا، عذاب ہو پوری قوم میں پتھروں کی بارش ہوئی. اس کے بعد زمین کو اٹھا کر اوپر لے گئے، اوپر جا کے پلٹا دیا. اللہ نے کہا فجعلنا عالیہا سافلہا وانزلنا علیہم حجارۃ من سجیل. پتھروں کی بارش کیا اور زمین کو کہو پارا کر دیا، نیچے کا اوپر کر دیا. اس لیے ایک ہاتھ نے سب کیا. جبریل امین نے پوری بستی کو اٹھایا ایک ہاتھوں میں، اوپر جانے کا چھوڑ دو پتھروں کا بھی بسایا. الا آل لوط سوائے لوط علیہ السلام کے خاندان کے. آل سے مراد مومنین ہیں. قرآن میں کی بیوی ہیں وہ بھی اللہ میں حضرت لوط کی بیوی اور وہ کی بیوی، یہ دو پیغمبروں کی بیویاں کافرہ تھیں. ان دونوں پر اللہ کا عذاب آیا. سورۃ تعلیم 28 کے آخری آیت میں دیکھ رہا ہوں 3 آیت. فرعون کی بیوی کا ذکر، مریم کا ذکر اور حضرت نوح کی بیوی کا ذکر. پیغمبر کی بیویاں ایک مومنہ ہیں. تو الا آل لوط میں پورے خاندان پر ہماری بیوی سے نجیناہم بسحر. ہم نے ان کو نجات دیا آخری شب میں. سحر کا ہے صبح کے اسی سے ہمارے پاس سحر ہے. سحری کا مطلب صبح کا کھانا. مگر صبح کھانا اگر دن نکل گیا تو سحری نہیں ہو. اگر وہ دن نکالنے سے دوسرے صبح سے پہلے ہے تو سحری ہے اور صبح کھانا ہوگی تو صبح کھانا ہوگا. تو سحر صبح کے وقت ہم کو بتایا. ان کو بچانا نعمت ہم کے بنا نعمت ہے ہماری طرف سے. ان کو بچانا یہ نعمت ہماری طرف سے. دادا کی جتنی منشا کر اسی طرح ہم بتا دیتے ہیں اور ساتھیوں کو شکریہ ادا کریں. یعنی چونکہ لوط علیہ السلام شاکر بندے تھے، ہم نے ان کو بتایا. ہمارے بتانا کے لیے خاص نہیں، ہر بندہ جو شاکر ہوگا ہم اس کو ایسا ہی بتائیں. من شکر پہ ماتی ہے. اس بندے نے شکر ادا کیا، شکر پہ ماتی ہے. لیکن بندہ کیوں تو جو بھی شکر کرے گا ہم اس کو ایسا ہی بتائیں. ہم زبان سے شکر کرتے رہے اور عمل خراب کرتے رہے، یہ شکر نہیں. بارش میں شکر کیا ہے؟ نعمتوں کو رحمت دینے والے کی مرضی میں استعمال کرنا ہی شکر ہے. نعمتوں کو رحمت دینے والے کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا ناشکری ہے. نعمتوں پر فخر کرتا ہے اور رحمت دینے والا کوئی یاد نہیں آتا، ناشکری ہے. نعمتوں پر فخر ہو تو نعمت دینے والے کا ذکر ہو. اللہ نے مجھے کام کیا، اللہ نے مجھے یہ موقع عطا کیا، اللہ نے مجھے یہ بدل فرمایا، میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا. یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آتا. بندہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. وما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمین. کر سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ شکر کرنا اور شکر یہ اتنی نعمتیں آپ پر ہیں اللہ کی جو زندگی نہیں آ سکتی. اور نعمتوں کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق. یہ ہے نزلی مشکل. ولقد انذرهم فتماروا في النذر. ولقد انذرهم فتحقیق کی عذاب آنے سے پہلے کیا ہوا تھا؟ لوگ نے ان کو ڈرایا، خوب ڈرایا، بخشنا ہماری پکڑ سے ڈرایا، ہماری کاروباری سے ڈرایا. فتماروا في النذر. انہوں نے شک کیا. یہ جھگڑے کو ڈال دیا. ڈرانے والی کی بات میں ایک شک پیدا کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. فتماروا کے معنی شک پیدا کرنا، جھگڑا پیدا کرنا. بالنذر ڈرانے والوں کی بات میں ان کے کام میں. اب کیا ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد فرشتے آئے تو بشکل امرت آئے. ہم جس فرشتے والے میں اور سے یہاں پیغام بھی کاٹ دیا جا رہا ہے کہ فرشتے بھی بشکل بند آئے، امرت کی شکل میں آئے. اب پوری قوم کو ہاتھوں ہاتھ پھیرنا چاہا. لوگ پریشان ہوئے، اللہ سے دعا کرنے لگے. فرشتوں نے کہا بڑا ہوا ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم ان کو عذاب دلاتے ہیں. اور کافی جو انہوں نے بتایا ان کے مہمانوں سے، یعنی دو ایک کام کی نہیں کیسے انہوں نے مہمانوں کو بتایا. ہم دعائی بھی ان کے مہمانوں سے تمسنا انہوں نے کیا میں کب اس کا بھی دعا بھی ساتھ تین لفظ ہے تماسا، جس کے معنی ہاتھ پھیر کے اندھا کر دینا. جبریل امین نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اندھے ہو گئے. پورے دن کوئی جتنے آئے سب اندھے ہو گئے. یہ ہے تمسنا آگنا ہو، ہم ان کی آنکھوں کو تم سے کر دیا، پورے کوئی اندھے ہو گئے، آنکھیں دور ہو گئی. بدو کو عذاب تک ہو گیا تھا وہ بزرگ اور ڈرانے کا انجام. ولقد سبحهم بكرة على مستقر. اور تحقیق کی صبح صبح پر پڑی آفت. سبحهم بکرا کہتے ہیں تڑکے کے وقت، صبح سویرے ہر صبح سلام سے نکالتے ہیں وہ بکرا تڑکے کا وقت ہے. سبحهم یہاں تو پر کبھی ہے تڑکے کے وقت ٹھیک صبح سویرے. عذاب مستقر ایسا عذاب جو دائمی آپ ہوگا ہمیشہ کے لوگ کے واسطے انجام کو پہنچے. وہ عذابی منظور اب تک کو میرا عذاب اور رات کا مزہ کو. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اور تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کریم کو حاصل کرنے کے لیے جو کیا ہے کوئی اس کے حاصل کرنے والا. یہاں تک محسوس کیا ہوگا کہ انبیاء کرام کی مخاطب کا انجام عذاب ہے. یہ پورے مکے والوں کو سنایا ہے اللہ نے نبی کے طرف سے کہ
مکے والوں تمہاری طاقت سمود سے آگ سے بڑی ہوئی نہیں تھی، تمہاری طاقت وہ سے بڑی ہوئی نہیں تھی. ان کا انجام سنا، یہ مخالفت ہے انبیاء کی، اس کا انجام ہے. اگر تم نے کسی انبیاء کی بات نہیں مانا تمہارا بھی یہ انجام ہونے والا ہے. ابھی اس کے بعد ایک اور بات ہے، اس آخر روح میں فرعون کا ذکر ہے اور فرعون کے ذکر میں اس کا انجام بتایا گیا. اس کے بعد مکہ کو دھمکی دی گئی، اس دھمکی کا نتیجہ جو بدر میں ہوا، اتنی پکڑ ہوئی، اس کا بھی ذکر انشاءاللہ آیتوں میں آ رہا ہے. اس کے بعد یہ سورۃ محمد ختم ہو جائے گی تذکرہ ہوتے ہوئے قیامت کا اور مجرموں کے ہولناک کا. آخری رکوع باقی ہے، یا آیت نمبر 40 سے 55 تک، یا 15 آیتیں باقی ہیں. ان شاء اللہ رکوع ہو جائے گی. آپ حضرات دعا کریے. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میزبان اور بہنوں، ملی بھائیوں، تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ قمر 27واں پارہ آیت نمبر 41 سے لے کر 55 تک. سورہ قمر کا بالکل یہ آخری رکوع گویا پارے کا 10واں رکوع ہے اور سورہ قمر کا 3واں رکوع ہے. اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ مختلف قوموں کا تذکرہ کر کے ان پر جو اللہ کا عذاب آیا نبیوں کی مخالفت کی پاداش میں، اس کو بطور عبرت کے پیش کیا ہے اور سوال کیا گیا ہے کہ دیکھو میرا عذاب، میرا ڈرانا کیسا رہا. ان نصیحتوں کے ذریعے سے عبرت حاصل کرنا یہ بہت آسان کر دیا ہے قرآن کریم کے ذریعے سے. کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے جس میں تذکرہ ہے آل فرعون کا. فرعون کو اولاد نہیں تھی، لیکن یہاں لفظ آل استعمال ہوا ہے اتباع کرنے والوں کے معنی میں. فرعون کے جتنے بھی لوگ فالوورز تھے، اتباع کرنے والے، ان تمام کو آل فرعون کہا گیا. یعنی جو شخص فکری لحاظ سے جس کی اتباع کرتا ہو اسی کو آل بمانا اہل قرار دیا جاتا ہے. تو یہاں سے تذکرہ شروع ہوتا ہے فرعون کا اور فرعون کے ساتھیوں کا کہ ان کا بھی انجام کیسا ہوا. تفصیل سورہ یونس پارہ 11 میں آ چکی ہے. اس انجام کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے یہاں سے. وَلَقَدْ جَاءَ، اور البتہ تحقیق آیا، آل فرعون، فرعون والوں کے پاس. النذر جمع ہے نذیر کی، ڈرانے والے. یہاں نذر سے مراد یا تو ڈرانے والے ہیں یا ڈرنے کی چیزیں لے کر آنے والے مراد ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ فرعون کے پاس 9 آیات، 9 نشانیاں لے کر آئے. ان تمام نشانیوں میں اللہ کی طرف سے ان کو ڈرایا گیا. ان تمام نشانیوں کا حال کیا ہوا کہ اس نے تکذیب کیا. حضرت موسیٰ کو جادوگر کہا، جادوگروں سے مقابلہ کروایا. ید بیضا کو بھی جادو کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا پر مختلف قسم کے عذاب آئے، لیکن ان تمام پر اس نے وعدے کے باوجود بالآخر انکار کیا اور تکذیب کیا ہے. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، تحقیق کے فرعون والوں کے پاس آئے ڈرانے کی بہت سی چیزیں لے کر. کذبوا جھٹلایا انہوں نے، بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، کلھا سے مراد کل کی کل، لاٹھی ہو، ید بیضا ہو، طوفان ہو، جراد ہو، قمل ہو، ضفادع ہو، خون ہو، ان تمام چیزوں کا جس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے سورہ اعراف میں. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آیات مفصلہ، یہ سب ان تمام کی تکذیب کیا. کل لحاظ سے مراد ہے سب کے سب نشانیوں کا انکار کیا. فاخذناہم، تو ہم نے اس کو پکڑا. اخذ عزیز مقتدر، ایسی پکڑا جو زبردست قدرت کا پکڑنا ہوتا ہے. اخذ کے معنی پکڑنا، اخذ پکڑنے کے معنی میں آتا ہے. میخذ کہتے ہیں چائے کی پیالی میں جو آپ پکڑتے ہیں ہاتھ سے، جس سے چائے پیتے ہیں، اس کو میخذ کہتے ہیں. وہ بھی اخذ سے بنا ہوا ہے. مواخذہ بھی اسی سے بنتے ہیں جس کا مواخذہ کیا جائے، باز پوچھ کی جائے، حساب لیا جائے، مواخذہ بھی اسی سے. تو اخذ عزیز، عزیز کی پکڑ، اور عزیز سے بنائے ہیں. اخذ عزیز مقتدر، اقتدار سے ہے، قدرت والے، زبردست پکڑ. ہم نے ایسی پکڑا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر سے مغرور نکالا، لشکر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ اتراتے ہوئے پکڑنے کی نیت سے. اور جب سامنے دریائے نیل کو دیکھا کہ اس کے پانی کو دیوار بنا دیا اللہ نے، تو اس کو اپنی طرف منسوب کر لیا کہ دیکھو دریا بھی میرا حکم مانتا ہے. میرے لشکر میں اور میرے اندر جو قوت ہے، لشکر کو دیکھ کر دریا خود بخود دیوار بن چکا ہے، راستہ واضح نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکڑ تھی. اگر دریا دیوار نہ بنتا تو یہ باہر سے دور سے دیکھتا، دیوار بن کر راستے کو صاف دیکھ کر اتر گیا. اور جیسے ہی پانی میں جو خشک ہو چکا تھا پار ہونے کی نیت سے اترا، پھر وہی دیوار والا پانی بن گیا. ایسی قدرت کس کی ہے؟ یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے. زبردست پکڑ والے کی پکڑ سے ہم نے پکڑا. مراد ہے ہم نے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا، ایسی پکڑا کہ اس کو توبہ کرنا پڑا. جو پانی میں غرق ہوا، توبہ شروع کیا، لیکن توبہ کا وقت ختم ہو چکا تھا. اب وہ ایمان لاتا ہے، الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین کہتا ہے. اس کا ایمان اللہ نے قبول نہیں کیا، جبکہ بول سک رہا ہے، بات کر رہا ہے، ایمان کا اظہار کرتا ہے، لیکن وہ چونکہ عذاب میں مبتلا ہو چکا تھا، آخرت کی پکڑ شروع ہو چکی تھی، اس لیے اس کے لیے موت کا یہ وقت غرغرے کا وقت نہیں تھا بلکہ مواخذے کا وقت تھا. اب توبہ قبول نہیں ہوتی.
یہاں اسی کا اشارہ ہے. اکفارکم خیر من اولئکم. یہاں سے ایک سوال کا جواب ہے. دیکھو ان کافروں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم نے ان کو پکڑا. اب جو کفار قریش میں بڑے بڑے کافر ہیں جنہوں نے آیتوں کو جھٹلایا ہے قرآن کو جھٹلایا ہے, اکفارکم خیر, کیا تمہارے کافر جو ہیں وہ بہتر ہیں ان مذکورہ لوگوں سے؟ کہ مطلب فرعون تو پکڑا گیا لیکن تم نہیں پکڑے جائیں گے, قوم سمود پکڑی گئی تم نہیں پکڑے جائیں گے, قوم لوط پلٹی گئی تم نہیں پلٹے جائیں گے. جن قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کافروں سے تمہارے کافر زیادہ پاپر زیادہ مضبوط ہیں کیا؟ یہ کیوں آخر تمہارے اندر یہ فکر نہیں پیدا ہوتی کہ جب اتنی قوموں کو پکڑ لیا تو تمہاری پکڑ بھی ہو سکتی ہے؟ اکفارکم خیر من اولئکم, اولئکم سے جن کا اوپر ذکر آیا ہے. قوم فرعون, قوم لوط, قوم عاد, قوم سمود, قوم نوح, ان تمام کو ہم نے پکڑا ہے تو وہ بھی تو کافر تھے, تم بھی کافر ہیں. ان کو اگر پکڑا جا سکتا ہے تو کیا تم ان سے زیادہ طاقتور ہیں یا بہتر ہیں کسی اعتبار سے؟ ہاں اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر دوسری وجہ ہے ام لکم براءۃ فی الزبر, یا تمہارے لیے کتابوں میں براءت کا پروانہ آ چکا ہے, معافی لکھی کہ تم کچھ بھی کرو تم مکے کے کافر ہو تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. کیا کتابوں میں ایسا کچھ لکھا ہوا ہے؟ ام لکم براءۃ, براءت کے معنی بری ہونا, یعنی یہ لوگ اس مواخذے سے بری ہیں ان کی پکڑ نہیں ہوگی, اس کو براءت کہتے ہیں. تو کیا تمہارے واسطے آسمان سے ان کتابوں میں کوئی معافی ہے, کوئی براءت نامہ ہے, کوئی چھٹی ہے؟ دو حال سے خالی نہیں. یا تو تم عام کافروں سے طاقتور ہو کہ اس عذاب کا مقابلہ کر لو گے, یا تم بیٹھے ہوئے ہو کہ تمہارے واسطے کتابوں میں براءت لکھی ہوئی ہے کہ تمہارا مواخذہ ہی نہیں ہوگا. دونوں باتیں اگر نہیں ہیں تو پھر تمہارا یہ کفر پہ اڑے رہنا بہت بڑی غلطی ہے, بہت بڑی بھول ہے. ہم یقولون, یا وہ لوگ کہتے ہیں یعنی کفار قریش کیا کہتے ہیں؟ نحنو جمیع منتصر, ہم سب کے سب مل کر کے ایک ایسی جماعت ہیں جو انتقام لینے والی ہے. منتصر انتصار سے ہے, انتقام کے معنی میں. نصرہ اور انتصار جب ہو جاتا ہے تو بمعنی انتقام کے, یعنی پورے کے پورے کفار قریش اس گمان میں ہیں کہ ہماری جمعیت ہمارا دبدبہ ایسا ہے کہ ہم انتقام لینے والے ہیں, غالب ہو کے ہم رہیں. ولید ابن مغیرہ کا مقولہ مشہور ہے, وہ کہا کرتا تھا کہ جہنم کے فرشتے صرف 19 ہیں, 10 سے تو میں اکیلے نمٹ لوں گا, بقیہ 9 کو تم سب مل کے دیکھ لینا. یہ اس کا خیال تھا. مسلمانوں کی تعداد بڑی کمزور تھی, 313 تھے, 79 تھے, ادھر مسلح تھے, ہزاروں تھے. ان کا خیال بھی یہ تھا کہ ہم غلبہ پانے والے ہیں اور ہم ان پر غالب آ جائیں گے, ان کا یہ گمان تھا. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر, یہی وہ آیت ہے, آیت نمبر 45, جو غزوہ بدر میں سجدے کی حالت میں جب پیشین گوئی ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سر اٹھاتے ہوئے آپ نے یہی آیت تلاوت فرمایا تھا, جس کا ترجمہ یہ ہے سا مانے ان قریب, اور یہزم ہزیمت اٹھائیں گے, شکست اٹھائیں گے, ناکامی کا منہ دیکھیں گے. سیہزم الجمع, جمع کے معنی جمعیت, یہ جماعت ان قریب شکست کھا جائے گی. ویولون الدبر, اور پیٹ پلٹا کے بھاگیں گے. دبر کے معنی آتے ہیں پچھلا حصہ, اور یولون معنی پلٹانا, پیٹ پلٹا کر بھاگنا جس کو بولتے ہیں. یہ پیشن گوئی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر سے پہلے بحالت سجدہ اللہ کی طرف سے اطلاع ملی کہ آپ کا دعا کرنا اللہ کے ہاں مقبول ہے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تھا حسبک یا رسول اللہ, بس کیجیے آپ. اس موقع پر سجدے سے اٹھے ہیں تو یہ آیت آپ کی زبان پر تھی کہ ان قریب پورا مجمع شکست کھائے گا اور پیٹیں پلٹا کے بھاگے گا. صرف بھاگے گا نہیں بلکہ الساعۃ موعدہم, بل الساعۃ موعدہم, بلکہ قیامت ہے ان کا موعد, یعنی وعدے کی جگہ. اصل مقام ان کی پکڑ کا دنیا سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ ان کا اصل پکڑ کا وقت جو ہے وہ قیامت ہے, اصل وعدہ وہ ہے. اور قیامت ہے کیسی؟ والساعۃ ادھا وامر, اور قیامت انتہائی سخت ناگوار ہے اور انتہائی کڑوی چیز ہے. ادھا اور امر دو لفظ ہیں. امر کے معنی کڑواہٹ, اردو میں استعمال ہے الحق مرن, حق کڑوا ہوتا ہے, اسی مرن سے یہ امر ہے جس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ ناگوار, بہت کڑواہٹ. اور ادھا دہیون سے بنا ہے جس کے معنی آتے ہیں سخت چیز کے. قیامت بڑی سخت اور ہولناک چیز ہے, اتنی ہولناک ہے کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے. اس لیے فرمایا بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھا وامر, بلکہ قیامت ان کا اصل موعد ہے, وعدے کا وقت ہے, اور قیامت انتہائی سخت اور ناگوار چیز ہے. اس قیامت کے موقع پر مجرمین کا کیا انجام ہوگا؟ ان المجرمین فی ضلال وسعر, بے شک جو مجرم ہے, مجرم کسے کہتے ہیں؟ جرم کرنے والا. یہاں اللہ نے مشرک نہیں کہا اور کافر نہیں کہا بلکہ مجرم کہا. مجرم ہر وہ شخص ہے جو جرم کرتا ہے. ایمان کے ساتھ بھی جرم ہو سکتا ہے, وہ بھی مجرم, اور کفر والا جو معصیت کرتا ہے وہ بھی مجرم. یہاں مطلب جرم رکھا اللہ نے. ہاں جو کفر کے ساتھ جرم ہوتا ہے وہ دائمی جہنم کا سبب بنتا ہے, اور جو ایمان کے ساتھ جرم کرتا ہے وہ عارضی ہی صحیح دھلائی کی خاطر ہوتا ہے, لیکن جرم بہرحال جرم ہے. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا اب مومن ہو گئے, اب ہمارے واسطے کوئی خدشہ ہی نہیں ہے, جو چاہیں کریں. نہیں, لفظ مجرم استعمال کیا اللہ نے. ہاں قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوا ہے کہ ایمان کے ساتھ جو معصیت ہوتی ہے, ایمان کی وجہ سے اللہ چاہیں تو معاف کر دیں, اللہ چاہیں تو مواخذہ کریں. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء, اللہ کی مشیت پر ہے, وہ چاہیں تو معاف کر دیں, مواخذہ نہ کریں ایمان کی برکت سے. لیکن جس میں ایمان نہ ہو ان کا مواخذہ یقینی ہے, کیونکہ اللہ کفر پر راضی نہیں ہو سکتا. کفر اور شرک پر اللہ راضی نہیں ہو سکتے, یہ صریح اعلان ہے. ولا یرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه له. تو اس آیت میں مجرم سے مراد بالعموم کافر ہی مراد دیا گیا ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعر, بے شک مجرم لوگ بے عقلی میں ہیں. ضلال کے معنی اصل میں گمراہی کا آتے ہیں, ضلال بڑی غلطی, اور سعور کے معنی آتے ہیں بے عقلی. سعور دو معنی استعمال ہوا قرآن کریم میں. ایک سعور جہنم کے شعلوں کا نام ہے, اور ایک سعور کے معنی آتے ہیں جنون کا غالب آ جانا, دیوانگی کا بڑھ جانا. تو جتنے بھی یہ مجرم ہیں یہ سب کے سب بڑی غلطی میں ہیں اور بے عقلی میں ہیں, ان پر جنون غالب آ گیا, ان کو حق سمجھ نہیں آ رہا. یہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتے, ان کا حقیقی مالک کون ہے, کس نے ان کو وجود بخشا, یہ ان کی گمراہی ہے. اور اپنے انجام سے باخبر نہیں ہے بلکہ بے خبر ہیں, یہ ان کی بے عقلی ہے. ہر آدمی ایک فوٹو بناتا ہے, کیا مستقبل کیا ہے, کہاں جانا ہے, مجھے کہاں پہنچنا ہے, کیسے پہنچنا ہے, کیا حالات پیش آئیں گے, اس سے بالکل غافل ہیں. اس واسطے یہ بے عقلی ہے. تو جتنے بھی کفار مجرمین ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ غلطی گمراہی میں ہیں اور بے عقلی میں ہیں.
اس بے عقلی کا اور گمراہی کا اظہار کب ہوگا؟ یوم یسحبون علی النار، جس دن گھسیٹے جائیں گے آگ میں. یسحبون صحیح یسحبون سوال سے نہیں ہے، یہاں سین سے ہے، جس کے معنی آتے ہیں گھسیٹا جانا. یسحبون فی النار علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے. دوسری آیت میں ہے ہم چہروں کے بل چلائیں گے، چہروں کے بل چلیں گے. اور صحابی نے اشکال کیا کہ چہروں کے بل چلیں گے کیسا، چلنا آئے گا کیا؟ فرمایا کہ جو اللہ دو پیروں پر چلا سکتا ہے وہ چہروں کے بل چلا سکتا ہے، بلکہ پیٹ کے بل چلاتا ہے. سانپ کتنا تیز بھاگتا ہے کہ پیٹ کے بل چلتا ہے. پیٹ کے بل چلنے والا سانپ کتنا تیز بھاگتا ہے، انسان اسے پیچھے ہو جاتا ہے. اللہ قادر ہے. 4 پیروں سے چلانے والا، جتنے چوپائے ہیں یا تو 2 پیر کے یا تو 4 پیر کے یا تو پیٹ کے بل، ان سب کو چلانے پر جب وہ قادر ہے تو چہرے کے بل چلانا کیا مشکل ہے؟ اب یمشی مکبا علی وجہہ اہدی. سورہ ملک میں پوچھا اللہ نے پھر بتاؤ کہ چہروں کے بل چلنے والا زیادہ اچھا ہے یا اپنے پاؤں پر چلنے والا اچھا ہے؟ ظاہر ہے کہ چہروں کے بل جو گھسیٹا جائے گا یہ تو اچھا نہیں ہے. اس واسطے یہ ان کے لیے ذلت کا دن ہوگا اور ان کی بے عقلی کا اظہار ہوگا. اور کہا جائے گا ذوقوا، چکھو، مس سقر. مس کے معنی چھونے ٹچ کرنے کے آتے ہیں، اور سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جنت کے نام جنت کے دروازوں سے منسوب ہیں. 8 دروازے جنت کے ہیں، لیکن جہنم کے 7 دروازے ہیں. لہا 7 ابواب. سورہ ہجر پارہ 14 میں کہا لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. ہر دروازے کا ایک حصہ مقرر کیا ہے اللہ نے. تو یہاں پر لفظ سقر جو ہے یہ دوزخ کی آگ کا ایک نام ہے. دوزخ کا مزہ چکھو کہا جائے گا. انسان سمجھتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز بے حساب ہے، اس کا کوئی شمار کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا حساب کرنے والا نہیں ہے. فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز ہم نے اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے اور بے اندازہ کوئی چیز نہیں ہے. انا کل شیء خلقناہ بقدر. بے شک ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا ہے اندازے سے. ہر چیز، زمین پر پیدا ہونے والی تمام چیزیں، حیوانات، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، غذائیں، اجناس، سب چیزیں اللہ نے اندازے سے پیدا کیا. یہاں تک کہ بارش کے قطرے بھی اللہ کے اندازے سے متعین ہیں. ایک قطرہ بھی ان کی مرضی سے زائد نہیں گر سکتا. ایک قطرہ. سورہ ہجر میں اللہ نے واضح کیا ہے اس کو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم. اور ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس ہے اور ہم نہیں اتارتے اس کو مگر ایک اندازے سے. بقدر معلوم وہاں ہے، یہاں ہے وہی خلقناہ بقدر. ہر چیز کا اندازہ. بارش کا رک جانا یہ خود بخود نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. منمانی کرنے پر اللہ کی طرف سے مواخذہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تسلی دے دیں گے، جا کر 2 رکعت استسقاء پڑھ لیں گے تو پانی برس جائے گا. تسلی سے ہے کام. جب تک سچی توبہ نہ ہوگی یہ دکھاوے سے بارش ہونے والی نہیں ہے. استسقاء پڑھ لینا نبی کی سنت ہے، بلکہ حنفیہ کے ہاں تو رکعت نماز نہیں ہے، استسقاء میں صرف دعا ہے. حنفی مسئلہ کے مطابق استسقاء میں نماز نہیں ہے، صرف دعا ہے نہیں. مگر لوگ دعا پر زور دینے کے بجائے نمازوں پر زور دینا چاہ رہے ہیں. امام اعظم کے نزدیک صرف دعا ہے اور قلب رضا ہے، چادر کا پلٹنا ہے. تو یہ صرف اور صرف دعا کرنے سے بارش نہیں ہو جاتی، بلکہ اللہ کو راضی کرنا پڑے گا. اور اللہ ایسا راضی نہیں ہوتے وقتیہ ہم نے کچھ دے دیا راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرنا پڑے گا کہ ہم آپ کی غداریوں سے توبہ کریں گے. اب تک جو ہم نے نافرمانی کی ہے اسے توبہ کریں گے. اب تک جو حکم توڑا ہے اس کو پورا کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو کہا سن لیا. اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اللہ کا حکم چلتا ہے، یہ گھر اللہ کا ہے. وقتیہ طور پر آدمی جو چاہے مانگ لے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ تو بہت عام بات ہے. کسی کے پاس کچھ کام نکالنا ہے، گئے، تسلی کی بات کی، کچھ وعدے کیے، کچھ ترغیب دیے، وہ خوش ہو گیا، کام تمہارا ہو گیا. یہ تو ان کے سامنے ہو سکتا ہے جو آپ کی حقیقت سے واقف نہیں ہے. اللہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے کہ بندہ اپنی غرض سے آیا ہے، ہمارا ابھی حکم ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ اندر سے غداری ہے. یہ اب تک اس نے قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کیا، ہمارے احکام کو چھوا بھی نہیں، ہماری کتاب کو ہاتھ تک نہیں لگایا. ہم نے جس رسول کو بھیجا ہے اس رسول کی حیات میں جو چیزیں تھیں ان کو اپنانے کی کوشش نہیں کی. یہ تو وقتیہ پریشانی میں ہے، بھگا ہوا ہے. جیسے حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہودیوں پر کوہ طور اللہ نے معلق کر دیا تھا. ڈال دوں چٹنی ہو جاتے کہ مانتے. دیکھا کہ سر پہ پہاڑ گرنے والا ہے تو منڈی ٹیڑھی کر کے دیکھ لیا اور کہا مان لیا سمعنا واطعنا. جیسے وہ پہاڑ ہٹ گیا پھر وہیں کا وہیں. تو یہ سب آ چکا قرآن کریم میں. جب تک دل کی گہرائیوں سے سب لوگ توبہ نہیں کریں گے اور سارے احکامات پر عمل کی ضمانت نہیں پیش کریں گے تب تک اللہ کی طرف سے معافی نہیں ہو سکتی ہے. یہ معافی جو ہم کلے پیٹ کر لیتے ہیں یہ کافی نہیں ہے. احکامات کی پوری اتباع کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور 2 4 6 کرنے سے بھی نہیں ہوتا. اکثریت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری کوشش کا مظاہرہ ہونا چاہیے، کیونکہ گیہوں کے ساتھ گھن پسنا ایک عام محاورہ. خود فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عذاب آتا ہے تو اس میں نیک و بد سب پس جاتے ہیں، کوئی بچتا نہیں. حضور کے بدعا پر مکے میں قحط آیا تو کیا کوئی بچا اس میں؟ جو نیک سارے تھے وہ بھی پس گئے، کیونکہ کھانا تو بالکل کھانا ہے. جب بارش نہیں ہوگی تو نیک لوگ بھی جائیں گے اس کے ساتھ. بارش کی قلت کا اثر سب پہ پڑے گا. اس لیے یہ عارضی طور پر جو مرحلہ ہے، چلو بھائی دعا کر لو، چلو بھائی یہ کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اللہ کی اطاعت کی ہے، اس لیے ہاتھ اٹھاتے پانی برستا تھا. ہاتھ اٹھاتے پانی برستا تھا کیونکہ یہ بندہ اللہ کا بندہ ہو کر رہا ہمیشہ. تو اللہ نے بھی ہمیشہ اپنے بندے کی فکر کیا. جیسے ہاتھ اٹھایا پانی شروع ہو گیا. لیکن اب جو ہے ہم اپنے خواہشات پر چلنے سے باز نہیں آ رہے ہیں. تو بتانا صرف یہاں پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے. بے اندازہ کوئی چیز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں وہاں سیلاب آ گیا، یہاں خوشحالی، یہاں پر جو خوشحالی آ گئی، یہاں پانی نہیں آیا. تو الگ نہیں ہے کہ وہاں فرشتہ بھیج دیا ہوگا، یہاں بھول گیا ہوگا. ایسا نہیں ہے. ہر چیز اندازے سے اللہ نے پیدا کیا ہے اور کامل توبہ کی ضرورت ہے. جن لوگوں نے اللہ کی کتاب سے پیچھے پھیر لیے ہیں ان کو چاہیے کہ رجوع کریں. کتاب اللہ سے زیادہ سچی کتاب دوسری کوئی ہو نہیں سکتی ہے. اس لیے کتاب اللہ سے منہ موڑنا بڑی صحیح غلطی ہے اور اس غلطی پر کوئی نادم نہیں ہے ابھی تک. اکثر لوگ اس غلطی کو غلطی نہیں مانتے. قرآن کریم نے واضح کر دیا اللہ نے اس کتاب کو شک سے پاک کیا ہے، شک اس میں نہیں پیدا ہے. اب اس کے بعد فرمایا کہ رہا سوال قیامت کا آنا. تم سمجھتے ہوں گے اتنی بڑی کائنات ہے، 7 زمین 7 آسمان ہے، ان کو فنا کرنا کیا آسان ہے؟ ہمارے لیے اس کائنات کو ختم کرنا پلک جھپکنے کے برابر بھی وقت نہیں لگا. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. اور نہیں ہے ہمارا حکم، اور نہیں ہے ہمارا حکم الا واحدۃ مگر ایک ایسا حکم کا جیسے لمح بالبصر، آنکھ کا جھپکنا.
بصر کہتے ہیں آنکھ کو، اور لمحن کے معنی آنکھ کی چمک کو کہتے ہیں، اس کو ہم پلک جھپکنا بولتے ہیں اردو میں. پلک جھپکنے کی مقدار کافی ہے ہمارے ایک حکم کو نافذ کرنے کے لیے. ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ان تمام کو ختم کرنے کے واسطے ہمارے پاس ایک حکم کافی ہے، اور وہ پلک جھپکنے کی مقدار. اس آیت میں اللہ نے صراحتاً بتا دیا ہے کہ تم مت سمجھو کہ تم اللہ کی گرفت سے باہر ہو، ہمیشہ تم اللہ کی گرفت میں ہو. پانی میں دریا میں تم جس طرح ہوتے ہو کہ دریا میں کشتی ہے، کشتی کہیں ڈوب نہ جائے، ہم ختم ہو جاتے. تم کشتی میں جس طرح اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہو، خشکی میں بھی ایسے ہی تمہیں اللہ پکڑ سکتا ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی. اس لیے تم یہ مت سمجھو کہ تم اللہ سے غافل ہو اور تمہیں اللہ کی پکڑ نہیں آ سکتی. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور تحقیق ہلاک کر دیا ہم نے، ہلاک کر چکے ہم تمہارے ہم طریقہ لوگوں کو. اشیاءکم، اشیاء شیاعون کی جمع ہے جس کے معنی شاخوں کے آتے ہیں. تمہاری طرح جتنے لوگ نافرمان تھے، تمہارے ہم طریقہ تھے، تمہارے ہم مشرب تھے، ان میں سے ہم نے بہتوں کو ہلاک کر دیا ہے. جب کئی شاخوں کو ہلاک کر دیا ہے تو تم بھی ایک شاخ کی طرح ہو، تمہیں ہلاک کرنا کیا مشکل ہے. فہل من مدکر، کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ فہل بس کیا ہے کوئی مدکر قبول کرنے والا نصیحت کو. وکل شیء فعلوه فی الزبر، اور ہر چیز لکھ دیا ہے صحیفوں کے اندر، تمام اعمال نامے درج کر دیا ہے صحیفوں کے اندر. کل شیء، ہر چیز، فعلوه کر دیا ہے ان تمام کو، فی الزبر صحیفوں میں. یہ جتنی کتاب ہیں، آخری کتاب قرآن کریم ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے کاموں کو اس کتاب میں پہلے ہی درج کر دیا ہے اپنے علم ازلی کے اعتبار سے کہ بندہ کیا کیا کر سکتا ہے. جو آپ کر سکتے ہیں سب لکھا ہوا ہے. آپ کا یہاں پر درس قرآن میں بیٹھنا اور سننا یہ بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے کتاب اللہ. اور کتنے لوگ کتاب اللہ سے غافل رہیں گے، اٹھ کے چلے جائیں گے، یہ بھی لکھا ہے کتاب اللہ. کون محروم ہوگا، کون فیضیاب ہوگا، یہ بھی لکھا ہے. ہر عمل لکھا جا چکا ہے. خوش نصیب بندہ وہ ہے جو احکام کی اتباع کرتا ہے. اس کو یہ پتہ نہیں کہ میرے بارے میں کیا لکھا ہے، لیکن حسن ظن، اچھا گمان. حضور نے فرمایا جیسا اللہ کے ساتھ بندہ گمان کرتا ہے اللہ اس بندے کے ساتھ ویسا سلوک کرتے ہیں. تو اچھا گمان کرنا چاہیے. یہ گمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے میرے واسطے جنت لکھا ہے، جنت والے کام لکھا ہے، جن سے نبی جنت میں جائیں گے وہ کام آسان کر کے لکھا ہے. یہ امید رکھنا چاہیے. نبی نے قرآن پیش کیا ہے، قرآن پہ عمل کیا ہے، قرآن کو سمجھایا ہے، قرآن کو سمجھا ہے، قرآن کریم کے واسطے کوشش کی ہے. یہی کام نبیوں کا تھا، اسی سے وہ کتاب اللہ کے ذریعے سے وہ جنت میں گئے ہیں. لہذا اس پر اپنی طاقت لگانا چاہیے اور یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے واسطے ایسا ہی لکھا ہے. یہ ہے فعلوه فی الزبر. بندہ جانتا کچھ نہیں. اقبال نے کہا تھا تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. پتھر بول سکتا ہے کہ ہم پڑے رہیں گے اللہ کی مرضی، لیکن تم تو انسان ہیں، تم کو اللہ نے ارادہ دیا ہے، قدرت دیا ہے، مشیت دیا ہے، اختیار دیا ہے، طاقت دیا ہے، خلافت دیا ہے، کتاب دیا ہے، رسول بھیجا ہے. تم کو یہ بولنے کا حق نہیں ہے کہ جو اللہ کہیں گے ہوگا. تم کو تو اللہ بتائے یہ کرو یہ مت کرو. قانون بتایا اللہ نے اور اختیار دیا ہے. فرقہ جبریہ کہتا ہے ہم تو مجبور محض ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. ایسا مجبور محض نہیں بنایا اللہ نے. کسی حد تک اللہ نے اختیار دیا ہے، اسی حد تک سوال کیا جائے گا، اسی کو اختیار میں لاؤ. فرمایا ہر چیز کو لکھ دیا ہے صحیفوں میں. وکل صغیر و کبیر مستقر، یہاں اور واضح کیا وکل صغیر و کبیر. صغیر کبیر اردو میں استعمال ہے. صغیر چھوٹا کام اور کبیر بڑا کام. صغیر مانے چھوٹا، کبیر مانے بڑا. چونکہ سیاق سبق یہاں پر عمل آ رہا ہے، چھوٹا عمل بڑا عمل دونوں کہاں ہیں؟ مستتر لکھا ہوا. مستتر سطر کہتے ہیں جس سے اسکیل سے لائن بنائی جائے، اس کو بولتے ہیں اسکیل. وہ سطر ہے، اسی سے بنا ہے نون والقلم وما یسطرون. سطر کھینچنا مراد ہے مضمون لکھنا. تو یہاں پر ہے مستتر لکھا ہوا، مفعول ہے. یہ ہر چھوٹا بڑا عمل آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا عمل ہے، نہیں، مضمون لکھا ہوا. مسجد سے ایک تنکا اٹھا کے باہر پھینکنا چھوٹا عمل ہے. کسی سے ہنس کر ملاقات کرنا، مسافہ کرنا، خیریت پوچھنا، بیمار کے پاس جا کر عیادت کرنا، لوگ سمجھتے ہیں چھوٹا عمل ہے. یہ سب لکھا ہوا ہے، اس پر اجر لکھا ہوا ہے. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن عمل سے زیادہ کوئی عمل وزندار نہیں ہوگا، نام اعمال توڑا جائے گا جب حسن عمل سے زیادہ. تو حسن عمل کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں جو حضور کی سنت ہے وہی حسن عمل ہے. اس کو ہم ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتے. حضور کا ہر عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس پر اجر ہے، اور آپ کسی بھی عمل کو چھوٹا مت سمجھیں. وکل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہے. اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے سورہ کہف کے آخر میں وجدوا ما عملوا حاضرا، جو جو انہوں نے عمل کیا تھا اس کو حاضر پائیں گے. راستے سے کانٹا ہٹایا تھا کبھی زندگی میں، بظاہر چھوٹا عمل ہے. راستے میں کھڑا ہے، کوئی بھی گر سکتا ہے، اس کو پتھر سے ڈھانپ دیا تھا، چھوٹا عمل ہے. سورہ کہف کے آخر میں کہا ہے وجدوا ما عملوا حاضرا، جو جو عمل کیا ہے اس کو حاضر پائیں گے. اس میں چھوٹا عمل تھا، فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. چھوٹا عمل بھی وہاں موجود، بڑا بھی وہاں موجود. تو جب اللہ کی کتاب میں ہمارا ہر عمل موجود پہلے سے درج ہے تو یہ سمجھنا کہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر اجر نہیں ملے گا، اللہ بھول جائیں گے، فراموش کر جائیں گے، یہ دھوکہ ہے. لہذا زندگی میں آخری لمحات جو بچے ہیں 50 سال میں سے 60 سال میں سے، جو بھی رکھا تھا کسی کو 100 سال ہوگی، 60 چلے گئے ہیں تو 40 بچے ہوں گے. بہرحال جو بچا ہوا حصہ ہے وہ آخری حصہ ہے، وہ اہم ہے. کتنا بچا ہے پکا نہیں معلوم ہے. جو کچھ بھی وقت ہے یہ آخرت کمانے کے واسطے ہے، اور سب چیزیں اللہ نے کتاب میں پہلے درج کر دی ہیں. نتیجہ کے اعتبار سے فرمایا کہ جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، وہی کامیاب ہوگا. ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک لوگ جو متقی ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، وہ باغوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے. متقی ہی کے واسطے کامیابی کا ذکر ہے. اور متقی کہتے ہیں کہ اس میں تقویٰ ہو، یعنی اللہ کا حکم توڑنے سے ڈرتا ہو. جس دل میں اتنا خدا کا خوف آ جائے کہ وہ اللہ کا حکم نہ توڑے، وہ متقی. باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق، مقعد بیٹھنے کی جگہ کو بولتے ہیں. مقعد جمع اس کی آتی ہے مقاعد، اپنی اپنی سیٹیں، اپنے اپنے بیچ پہ بیٹھ جاؤ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اعلی مقاعدہم، اپنے اپنے مقام پہ بیٹھ جاؤ. تو مقعد کے معنی آتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، رہنے کی جگہ. اور صدق صفت ہے اس کی، سچی صفت. عند ملیک، ملیک کے معنی بادشاہ، اور مقتدر کے معنی قدرت والا، صاحب اقتدار. تو مقتدر صاحب قدرت بادشاہ کے پاس سچے عمدہ مقام پہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے. متقی حضرات جنت میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے. وہ نہر اور وہ باغ کہاں ہوگا؟ تو صاحب قدرت جو بادشاہ ہے یعنی اللہ رب العزت، ان کے قرب خاص میں ان کو مقام ملے گا. آسیہ کی دعا یاد ہے؟ بی بی آسیہ جن کا ذکر پارا 28 سورۃ تحریم کے آخر میں آیا ہے.
وہ اللہ سے دعا کرتی تھیں رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے رب میرے واسطے ایک گھر بنا دے جنت میں، لیکن کہاں؟ عندک، تیرے پاس، تیرے قرب خاص میں۔ تو جنت میں بھی اللہ کے قریب مکان تلاش کرنا، اللہ کوئی متعین مقام پہ تو نہیں ہے، لیکن یہاں قربت کو اور قربت کی چاہت کو ظاہر کرنا مقصد ہے۔ تو متقی جتنے ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے قرب خاص میں جگہ پائیں گے۔ تو یہاں تین لفظ ہے، ایک تو مقتدر اقتدار قدرت والا، اور ملیک بادشاہ، اور مقعد کے معنی رہنے کی جگہ، اور اس کی صفت ہے صدق، سچے مقام یعنی عمدہ مقام جو قدرت والے بادشاہ کے پاس ہے، وہاں پر ان کو رہنے کا موقع ملے گا۔ قدرت کیوں فرمایا؟ دنیا میں ہر انسان کے جسم میں جو دل ہے وہ پورے جسم کا مالک ہے، اور سارے قلوب جتنے ہیں وہ اللہ کی چٹکیوں کے درمیان ہیں، سارے قلوب اللہ کی چٹکیوں کے درمیان ہیں، جس طرح چاہتا ہے اس کو الٹتا اور پلٹتا ہے۔ اس سے بڑا طاقتور اور کون ہو سکتا ہے؟ کائنات کا ہر بادشاہ، فرمایا انا ملک الملوک وقلوب الملوک فی بیدی، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں اور بادشاہوں کے دل میں چٹکیوں میں ہے، اقلب کیف اشاء، پلٹتا رہتا ہوں میں۔ تو متقی پرہیزگار جو بندہ ہوگا، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ باغوں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، ایک عمدہ مقام میں ہوں گے، اور قدرت والے بادشاہ کے پاس ان کو جگہ دی جائے گی۔ جنت میں جگہ ہے، جنت میں جگہ مل جائے، اللہ کے قرب خاص میں بڑا اونچا مقام ہے، لیکن اگر چوکھٹ کے اندر جگہ مل جائے، حدیث میں آتا ہے ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، کوڑا جسے گھوڑے کو مارتے ہیں، چمڑے کا چابک، اسے کوڑا کہتے ہیں، اگر بقدر ایک کوڑے کی جگہ مل جائے تو 7 زمین اور 7 آسمان سے زیادہ وہ بہتر ہے۔ 7 زمین 7 آسمان میں جو کچھ ہے اس سے بھی وہ بہتر ہے۔ ہمیں ایک کمان کی جگہ مل جائے تو سب سے بہتر ہے۔ اس لیے متقیوں کو چاہیے کہ دنیا پر پوری کوشش کرنے کے بجائے کچھ وقت اپنا قیمتی اللہ کے قرب خاص میں مقام حاصل کرنے پر بھی لگائے۔ یہ ہے سبق کا خلاصہ۔ آج سورہ قمر مکمل ہو رہی ہے، ایک بار پھر اس کا خلاصہ ذہن کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، معجزات دیے، علامت دیے، کفار قریش کو سنایا کہ جتنی قوموں میں کفر تھا ہم نے ان کی اصلاح کی خاطر کتاب اور نبی بھیجے، انہوں نے جھٹلایا، بالآخر ان قوموں کا انجام تباہی کے ساتھ ہوا، چاہے وہ نوح کی قوم ہو، چاہے وہ عاد اور سمود ہو، چاہے وہ لوط ہو، چاہے وہ فرعون ہو۔ تمہارے مکے میں جو کافر ہیں یہ ان کافروں سے زیادہ مضبوط نہیں ہے، ان کا بھی یہی حال ہوگا، اور ان کے واسطے کوئی الگ حساب کتاب نہیں ہوگا کہ ان کے واسطے براءت ظاہر کر دی گئی ہے یا ان کا کوئی انتقام دینے والا آئے گا۔ لہذا اللہ کے پاس اصول اور ضابطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجرم کھلی گمراہی بے عقلی میں ہے، جہنم میں گھسا جائے گا، اور متقی انسان اللہ کے قرب خاص میں جگہ پائے گا۔ یہ خلاصہ اس کا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو تولو، اپنا محاسبہ خود کرو، ہمارا حساب کیا بتا رہا ہے، ہمارا عمل کیا بتا رہا ہے، ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، کدھر جا رہے ہیں ہمارا پاؤں کدھر جا رہا ہے، اپنا محاسبہ خود کرو۔ یہ حکم دیا حضرت عمر نے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے تقوی کی بنیاد پر۔ اور آخر میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سارے انبیاء کے امام، نبوت کے 23 سال آخری دن تک بھی آپ نے کوئی لمحہ نہیں چھوڑا کہ جو غافل بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے اندر نہ لگایا ہو۔ جو بندہ بھی غافل دکھائی دیا اس کو اللہ سے جوڑنے کی فکر میں لگے رہے۔ کم سے کم درجے میں ہم یہ کام تو کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں کہ اللہ کے وہ بندے جو غافل ہیں، جو اللہ کی توحید سے غافل ہیں، جن کے سینوں میں صحیح توحید نہیں بچی، ان تمام کو حق پہنچانے کے لیے اپنا ایک قیمتی وقت لگائیں تاکہ وہ بھی اللہ سے قریب پہنچ جائیں۔ یہ تو ہمیں کوشش کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی عمل تھا۔ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ دوسروں کا کام ہے، یہ بڑے لوگ کریں گے، کوئی جماعت کرے گی، کوئی تنظیم کرے گی، کوئی فلاں کریں گے، نہیں، ہر شخص اپنی طاقت جو اس کو اللہ نے عطا کیا ہے، اپنی طاقت سے ذاتی نہیں ہے، جو اس کو اللہ نے عطا کی ہے، اپنے ذاتی وسائل، اپنے ذاتی لمحات، اپنے قوت فکریہ، جتنا بھی توفیق دیا اللہ نے، کم سے کم بندہ اس کا مکلف ہے، اتنا تو کوشش کرنا چاہیے۔ کیا بھائی کریں گے؟ سورہ قمر مکمل ہو گئی، انشاءاللہ اس کے بعد سورہ رحمان کا آغاز ہوگا، اور سورہ رحمان کو رمضان میں کیا پروگرام بنانا ہے، کیسا کرنا ہے، اس میں آپ حضرات کی جو رائے ہوگی انشاءاللہ اس لحاظ سے کیا جائے گا۔ بجائے رات میں کرنے کے دن میں کرنا پڑے گا، ظہر کے وقت میں کرنا پڑے گا، لیکن یہ منگل کا دن جو ہے کام کا دن ہے، لوگوں کو ضرورت ہوگی نہیں ہوگی، یہ سب آپ سوچ کر مجھے بتائیے، آپ لوگوں کا جیسا بھی مشورہ ہوگا انشاءاللہ کیا جائے گا۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یا حی و قیوم برحمتک نستغیث اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انا نسالك الخير كله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔